اگلی صبح ناشتے کی میز پر شہریار بالکل نارمل موڈ میں آیا اور روز کی طرح ہی سب سے ملا، حتیٰ کہ مایا سے بھی۔ لیکن جوں ہی اس کی نظر مہرو پہ پڑی، وہ ساکن ہو کر اسے دیکھنے لگا اور دیکھتا ہی رہا۔ یہ بات سوائے حماد اور خود مہرو کے کسی اور نے نوٹس نہیں کی۔ شہریار نے جیب سے ایک چھوٹی سی سیاہ ڈبیا نکالی اور مہرو کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، مہرو، یہ میری طرف سے آپ کی منگنی کا تحفہ، اور کل شام کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ مہرو نے وہ ڈبیا لے لی اور شکریہ ادا کیا۔ یہ وہی ڈبیا تھی جو سب کو تحفے بانٹنے کے بعد آخر میں بچ گئی تھی۔ زہرا فوراً بولی، ارے شہریار، یہ تو تم اپنے بابا کے کسی دوست کے لیے لائے تھے نا؟ شہریار نہایت عاجزی سے بولا، جی، پر وہ مجھے مل نہیں سکے، شاید ان کا ایڈریس بدل گیا ہوگا۔ مایا مہرو کے ہاتھ سے وہ ڈبیا چھین کر بولی، دکھاؤ مہرو، کیا ہے اس کے اندر؟ وہ لاپرواہی اور سختی سے ڈبیا کو کھولنے لگی۔ یہ دیکھ کر شہریار کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ بولا، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ مایا نے ڈبیا کھولی اور چونک گئی۔ اس میں ایک پینڈنٹ تھا جس کی زنجیر سیاہ چمکدار تھی۔ اس میں ایک انتہائی شفاف اور روشن پتھر جڑا ہوا تھا۔ اس کی چمک کسی ہیرے سے کم نہ تھی، پر وہ پتھر بھی سیاہی رنگ کا تھا، اگرچہ انتہائی شفاف تھا۔ واو، یہ تو بہت خوبصورت ہے اور قیمتی بھی۔ پھر مایا حیران ہو کر بولی، شہریار امریکہ سے اپنے بابا کے دوست کے لیے یہ زنانہ قسم کا تحفہ لایا تھا؟ وہ تھوڑی الجھ سی گئی اور ڈبیا واپس مہرو کو دے دی۔ پھر سب اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ الماس مہرو سے مخاطب ہو کر بولی، اوپر شہریار کا کمرہ صاف کر دینا۔ لیکن جب مہرو اوپر کے کمرے میں گئی تو وہ لاک تھا۔ رات کو حسب معمول سب اکٹھے بیٹھے تھے، سوائے مہرو اور حماد کے۔ مایا سب کو مخاطب کر کے بولی، سب میری بات سنیں، ایسا ہے کہ پرسوں حماد کی سالگرہ ہے، ہم اسے سرپرائز دیں گے اور اس کی سالگرہ اچھے سے منائیں گے، کیا خیال ہے؟ شہریار نے اسے رومانوی انداز میں دیکھا اور کہا، گریٹ آئیڈیا، آئی مین۔ اسد بولا، تو پھر چلتے ہیں کل شاپنگ پہ۔ شہریار، تم اپنے دوست کی وہی گاڑی منگوا لینا، میں تم لوگوں کو ٹریٹ دوں گا اپنی منگنی کی خوشی میں۔ مایا خوشی میں چہک کر نعرہ لگا کر بولی، ماموں زندہ باد۔ شہریار نے بھی اسی انداز میں نعرہ لگایا، ماموں زندہ باد۔ سب کچھ دوبارہ نارمل تھا۔ پھر شہریار اور مایا مل کر کہہ لگاتے اور گپے مارتے رہے۔ زہرا شہریار سے مخاطب ہو کر بولی، شہریار، ہم تم سے ایک بات کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ کہتے ہوئے زہرا نے منظور کی طرف دیکھا۔ شہریار صورتحال کو بھانپتے ہوئے بولا، جی جی، آپ تسلی رکھیں، آپ میرے جواب سے خوش ہو جائیں گی۔ یہ کہتے ہوئے شہریار نے مسکراتے ہوئے بڑے بااعتماد انداز میں مایا کی طرف دیکھا۔ منظور صاحب بولے، لیکن بیٹا تمہیں کیا پتا کہ ہم تم سے کیا بات کرنے جا رہے ہیں؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آ رہی ہے تو برائے مہربانی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔